اٹھنا، اس کا پہننا، اس کا بولنا، یہ سارا تو نے مجھے بتانا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا، قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا، کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، حریر طیبہ کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا۔ بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کی عیب بتاؤ۔ یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چپ ہوئے، جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے، وہاں پوچھا جاتا ہے عیب۔ میسرہ محمد کی عیب بتاؤ۔ میسرہ جو تبسم محمد کی لکیروں میں گم تھا، اس نے اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خالق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں، میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر۔ کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں، عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد۔ وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں۔ کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو۔ بی بی جس رستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے۔ بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی۔ جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے۔ آواز دے کے میسرہ کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ کہتا ہے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے، پسینہ کپڑوں میں بستا ہے، کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سفر کی شوبتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت۔ اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ بولو جی زبان والا نے عطا فرمائی۔ چپ رہ کے نہیں، جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے سفر طویل ہے دیکھ لو میری طرح، مشک سے بہتر ہے، عنبر سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے۔ بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ پلٹ کے کہتے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں۔ میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں، اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیبدار کے سراغ نظر آیا۔ اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا؟ آواز دے کے کہتی ہے میسرہ 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے، 80 اونٹ چاندی کے، یمن کی جائیداد، تو فتح قبول کر، کام صرف اتنا میرا رشتہ لے جا۔ لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے، کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ، نظریں جھکا کے کہتے جنت کا وعدہ کر۔ تو سن کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر میں میسرہ وعدہ ہو گیا خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی۔ پیغام خدیجہ الکبریٰ لے کر، شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں ہے۔ یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا، لیکن توجہ بھی خاص کر، شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی۔ جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی؟ شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ بچ بندہ پا لینا، بعض اوقات جی انہوں نے آخو ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں نہیں، جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں، بسم اللہ، یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے، ہمارے قابل کوئی گھر ملے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم جیسا کوئی گھر ملے، ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے،
پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال، اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ، اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر، اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو۔ حسین باش سارے مل کے حسین باش وہ بیچ میں بندہ ڈالتے۔ خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا، میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ، میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ۔ اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے، وہ پہل نہیں کرتی، تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا، اپنا رشتہ خود بھجوایا۔ جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے، اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے، اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے، لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتی ہوں، کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل، اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار، کیونکہ نبی اس کا تھا۔ اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس پہلے چلی جائے گا لڑکی کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے، اور بندے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ، اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر، اگر وہ کہتے منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے منظور ہے۔ میسرا پیغام لے کر آیا، یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکرے بڑے عام اے بابا جی یہ تو گردان بڑی لمبی ہوتی ہے۔ بی بی نے اپنا رشتہ خود بھیجا۔ یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گیا، توہین مصطفیٰ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بی بی نے رشتہ بھیجا۔ اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رپھڑ بڑے پڑنے تھے۔ پہلا رپھڑ ڈالنا تھا مولویوں نے، وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ثقلین ہے۔ آگے جی حضور پاک جی سنت میں داں بھیجے، وہ اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بس کرو سنت ہے رسول اللہ، اسے ختم کرو۔ عقل کا اندھا تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے، سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کر دیتے۔ تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے۔ دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا، پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھجوا دو۔ خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا، جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی۔ وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں۔ یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا۔ کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ السلام۔ جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو، جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو، بالخصوص سادات عظام پوری توجہ چاہتا میں چچا سے پوچھوں۔ یہ خود بولتا ہے، کیوں بھی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت، محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کہتا ہے یہ کہ
یہ کہ نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر، مولوی کل کا مرتا آج مر جائے، آیت بتا رہی ہے، اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں، ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور جی بسم اللہ میں تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس وہ بعد پھر نہ ٹھیک ہے، توجہ میری جانب۔ کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟ یہ کہہ دے نا تیری رضا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ اللہ میاں ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے گی علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے۔ اسے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضی ہے، خدا پوچھتا ہے، یہ ہاں کہتے تو ہاں، وہ نہ کہتے تو نہ۔ ابو طالب نے ہاں کی، حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا۔ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی۔ سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی، اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے۔ جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے۔ اس رنگ سے، اس ڈھنگ سے، اس شان سے، اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن تو حورا کے ساگر۔ اے جڑے بندے ناراض ہو تو کارڈ آیا ہی کوئی نہیں، جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو تو۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن تو حورا کے ساگر۔ ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا شرما۔ قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ یمشون علی الارض کے نالین، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر۔ ومن بس سب سے بس دعا کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا، عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام بلندر سلام صلی علی محمد و آلہ۔ سردار بارات لے کر چلا، سردار کی بارات لے کر چلا، سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی۔ علی کی عزت کی قسم یہ نکاح باسعادت ایسا عظیم نکاح تھا کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی۔ طواف سمجھ، جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری، شوہر نبیوں کا سردار۔ جتنے جتنے بات یقین آتی رہے تھوڑا تھوڑا بہت، قبلہ یوسف کا جی شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین، بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، جیسے شادی ہوئی سید الوصیین۔ پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں۔ خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواز جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئے؟
खतीब आल मोहम्मद अल्लामा अदरसन ज़ैदी आलल्लाहु मकामो, हुसैन की माँ, इसका सवाब उनकी रूह पर फजूल को अता फरमाए। किबला का एक शेर है, किबला सारी तकरीर एक पल्ले में रखो, ये शेर एक तरफ, कई गुना वजन में बढ़ जाएगा। बुजुर्गों की बातें, बड़ों की बातें, बड़ी बातें। ज़ैदी साहब फरमाते थे मुस्तफा ये कहते थे, यानी जो सारी तकरीर में चुप रहा है, इस शेर पे चुप रहा, वो उतना ज्यादा खतरनाक है। मुस्तफा ये खसूसन जो अल्लामा इकबाल की तरह बैठ के मजलिस सुनते हैं, उन्हें शेरों में दाद ज्यादा देनी चाहिए। मुस्तफा ये कहते थे, मैं किबला से दुआ हासिल करने के लिए ये फिक्र, मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, कुफ्र की अलामत है दुश्मनी खदीजा से। कुफ्र की अलामत दुश्मनी खदीजा से। खदीजा की बेटी का एहतराम कर तो जितना बड़ा गुनहगार क्यों न हो, जन्नत में जरूर जाएगा। इससे बड़ी कसम मजहब अहले बैत में दूसरी है कोई? जितना बड़ा गुनहगार क्यों न हो, अगर दिल में बतूल का एहतराम, जन्नत में जरूर जाएगा। लाखों के यजीद के लश्कर में एक और जन्नती क्यों हुआ? होर को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? कभी गौर किया होर जन्नत में क्यों चला गया? इतने बड़े लश्कर में, हजारों की फौज में, लाखों के लश्कर में एक हो, इसलिए कि उसके दिल में बतूल का एहतराम था। मैं कोई वो रिवायत नहीं पढ़ूंगा जो ढूंढनी पड़े, तुम्हारे बच्चों को भी याद है। इसने हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। अरब में इससे बड़ी गुस्ताखी कोई नहीं थी। जैसे इस जमाने में कोई किसी की गाड़ी की चाबी छीन ले, स्टीयरिंग को पकड़ ले, हाँ, यानी गिरबान तो इससे भी बड़ी मंजिल है, यानी गाड़ी की चाबी को छीन ले और क्या मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। और ने घोड़े की लजाम में हाथ डाला, यानी जैसे कहते हैं अंडर अरेस्ट, क्या मेरे जेर हिरासत है। फरमान है अश्शुराउ तलामीजुर रहमान, मिदहत अहले बैत लिखने वाला शायर अल्लाह का शागिर्द होता है। लखनऊ का एक शायर है, उसने इस मंजर की तस्वीर वही रहने दी, मकसद बदल दिया। वो कहता है बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, बीमार मसीहा से, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने की रहे हक में अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा। मेरा मौला मैं रास्ता भटक गया, इससे बड़ा जुर्म कायनात में हो नहीं सकता। हुसैन का रास्ता रोकना। इमाम किसी को बद्दुआ नहीं देते, इखलाक इमामत के खिलाफ है ये फिक्रा, लेकिन हिदायत मकसूद थी। हुसैन ने हिदायत का एक तीर चलाया जो निशाने पे जाके लगा, क्योंकि चलाया उसने था जिससे खतार नहीं होती। क्या फरमाया? और तेरी मां तुझे रोए। अरबी अदब गवाह है, ये फिक्रा बादशाह ने भी अगर फकीर को कहा तो फकीर ने भी जवाब दिया। और के पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए और बदन उसका कांपने लगा। पलट के कहता है आका मैं आपकी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं कर सकता। ये एहतराम होर की नजात की जमानत बन गई। बतूल के एहतराम का एक फिक्रा, मैं आपकी वालिदा गिरामी पर, ये फिक्रे मैं आपकी वालिदा गिरामी पर दरूद के सिवा कुछ नहीं पढ़ सकता। उसी वक्त से सोच में पड़ गया। जुल्फकार शाह जी फरमा रहे हमारा सलाम होर पर,
حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بشد خلوص بشد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے، سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے، جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا۔ ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑے شان سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا۔ اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں ہے۔ ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ نوکر ہے ہور کا، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے، اور دیکھے کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے ہور کہتا ہے جنت۔ دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے ہیں اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر۔ 25 سال کا علی ابن ہور قریب آیا، کہتے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑیں گے، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا درد کسے کہتے ہیں۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں ہور، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی، تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اچانک ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر۔ ہور کانپ کے کہتے کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا تو صحیح، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر۔ اور کانپ کے کہتے اب کیا ہوا؟ کہ اب الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے۔ 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کانپنے لگا کہ اب کیا ہوا؟ کہ ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا مولا مجھے معاف کرو، مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہور یہ کیا حال بنا رکھا؟ وہ ہرے جو میرا پہلا جملہ میں شاید کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے، مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے ہور میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، اس نے کہا ہور شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے بس یعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔